بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ جموں کے لوگ۔ جموں میں اردو بازار ہے۔ اس بازار سے 2-3 گلیاں نکلتی، 2-3 محلے یہاں مسلمانوں کے تھے۔ ایک استاد کا محلہ کہلاتا تھا، وہ کافی دور تھا۔ باقی سب جگہ ہندوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مسلمان بہت کم لکھے پڑھے، جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے زیادہ سے زیادہ کلرک یا کسی وکیل کا منشی، وہ بھی گنتی کے۔ تمام ریاست میں صرف 5-6 ایسے خاندان تھے جو پڑھے لکھے بھی اور بڑے بڑے عہدوں پر۔ یہ قوم کے پٹھان تھے، اردو بازار کے پاس ہی تالاب کھٹیکا میں رہتے۔ ان میں سے ایک گلگت کا گورنر بھی رہ چکا تھا۔ اب 2-3 بیٹے فوج میں جنرل کرنل تھے۔ دوسرا خاندان بھی انہی کے رشتہ داروں کا، جن کے بیٹے ولایت سے پڑھ لکھ کر آئے تھے، اچھے عہدوں پر تھے۔ 2-3 خاندان اور ایسے تھے جن کی سرکار دربار تک رسائی تھی، عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ باقی تمام نوجوان یا فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہو جاتے۔ پولیس کے سپاہی کی 8-10 روپیہ تنخواہ تھی۔ تمام زندگی سپاہی سے ترقی نہ کرتا، کیونکہ ترقی کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا۔ باقی نوجوان قہوہ، بھاکر خانی یا پان سگریٹ کی دکان کھول لیتے۔ زیادہ تر محلے میں لوہار، ترکھان یا راج مزدور تھے۔ ایک بات حیرانگی کی یہ تھی کہ دودھ صرف گجر بیچتے تھے، ہندو بھی گجروں سے ہی خریدتے۔ ہندو دھرم دودھ سے بھرش نہ ہوتا، مگر جب اپنی کڑھائی میں دودھ انڈیل لیتا یا مٹھائی بن جاتی تو مسلمان کے چھونے سے ناپاک ہو جاتی۔ مہاراج ہری سنگھ روشن خیال تھے، نہ وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے نہ اپنے مذہب کو برا سمجھتے، سوائے اس بات کے کہ وہ چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بھی انسانوں کی طرح سلوک ہو۔ ان کو نوکریاں ملنی چاہیے، انسانوں جیسا سلوک ہونا چاہیے، میرا فرض ہے کہ میں انصاف کروں۔ جب مہاراج ہری سنگھ کو گدی پر بٹھایا تھا اس وقت مسلمان پڑھے لکھے نہ تھے، جو تھے وہ بھی 10 جماعتیں۔ میں پہلے بتا چکی ہوں، چند پڑھے لکھے خاندان پہلے ہی بڑے بڑے عہدوں پر تھے۔ 2-4 غریبوں کے لڑکے جنہوں نے ڈبل MA بھی کیا۔ پرتاپ سنگھ کے زمانے میں اتنا تعصب تھا کہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ ان کو نوکری ملے۔ مہاراج ہری سنگھ کے وقت تک وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ غریب ماں باپ کے پڑھے لکھے بیٹے بیکار پھرتے، کوئی کام نہ کاج۔ دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے، بلکہ آپس میں باتیں کرتے کہ دیکھو انہوں نے پڑھ کر کیا حاصل کیا ہے۔ یہ بہتر نہ تھا کہ اپنے ماں باپ کا کام کرتے اور عیش کرتے، ماں باپ پر بوجھ نہ بنتے، بڑھاپے میں سہارا بنتے۔ اب ان کی یہ حالت تھی کہ 1-2 روپیہ گھر والوں سے لے کر باہر آتے، شطرنج کی بازی لگا کر تمام دن گزارتے یا پان سگریٹ پیتے۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد نہ ترکھان لوہار کا کام کرنے کے قابل رہے نہ راجگیری کا۔ مسلمانوں کے بچے تمام دن تالاب کھٹیکا میں نہاتے یا بنٹوں کے ساتھ گتی کھیلتے یا آپس میں دنگا فساد یا گالی گلوچ کرتے۔ کوئی بچے کو اسکول داخل کروا بھی دیتا تو وہ بجائے اسکول جانے کے تالاب پر ہی کھیلتا رہتا۔ 2-3 دن کے بعد ماسٹر دوسرے بچوں کو حکم دیتا، وہ غیر حاضر ہے، پکڑ کر لاؤ۔ 10-15 بچے خوشی خوشی دوڑ کر جاتے اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے آتے۔ راستے میں بچہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ آتے ہی ماسٹر بیت سے خوب پٹائی کرتا، بچہ گلا پھاڑ کر روتے روتے ہلکان ہو جاتا۔ اس کے بعد بچہ کبھی اسکول جانے کا نام نہ لیتا۔ 2-4 دفعہ ماں باپ کوشش کرتے، مار پیٹ بھی کرتے، مگر بچہ کہتا ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر اسکول نہیں جاؤں گا۔ ہار کر خاموش ہو جاتے، یہ کہہ کر دل کو تسلی دیتے کہ پڑھائی کا فائدہ بھی کیا ہے، شاید ساری عمر بیکار ہی پھرتا رہے۔ 8-9 سال کی عمر میں پڑھنے ڈالتے، یہ خیال ہوتا کہ بچہ سمجھدار ہو تو اسکول میں ڈالیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک آدمی جس کے تمام بال سفید ہو چکے تھے وہ ابھی 12ویں میں پڑھ رہا تھا۔ اگر یہ BA کر بھی لیتا تو کون سی ایسی نوکری تھی جو 40 سال کی عمر میں ملتی۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، افسوس کرتے کہ کاش اسے کام سکھواتے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتا۔
آج ہمارا محتاج نہ ہوتا، مگر اب چھوٹا موٹا کام کرنے سے اسے ذلت محسوس ہوتی، بیچارہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا۔ لوگ کہتے پڑھا کر زندگی برباد کر دی۔ بوڑھے بچے جوان تمام دن اردو بازار کی پٹڑی پر تاش اور شطرنج کھیلتے۔ بعض اوقات شطرنج کی بازی اتنی لمبی ہو جاتی کہ شام پڑ جاتی۔ جب ان چیزوں سے فرصت ملتی تو جو ان سے تھوڑی بہتر حالت میں ہوں حسد سے ان کی دوسروں سے برائیاں کرتے۔ شام کو ہر نوجوان کنگھی پٹی کر کے تیل لگا کر بالوں کو چمکدار بنا کر بازار میں آ جاتا، منہ میں پان اور سگریٹ سلگا کر ایک دو موتیے کے ہار خرید کر 2-4 منٹ ہار بیچنے والی سے، جو بہت خوبصورت ہوتی تھی، باتیں کرتا، بار بار دل پر ہاتھ رکھ کر دل کی بھڑاس نکالتا اور خوش ہو جاتا۔ کھانا گھر سے مل جاتا، کسی کا باب حجام، کسی کا ترخان، کوئی فاتحائی، کوئی لوہار۔ یہ ان پڑھ اور بیکار نوجوان باپ دادا کے ذلیل کام کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ ماں باپ پر روب ڈال کر یا منت کر کے کچھ نہ کچھ ہتھیا لیتے، خواہ باپ کتنا ہی برخلاف کیوں نہ ہو، مگر ماں مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ وہ ہمیشہ اس چیز پر فخر کرتے کہ ہم ذلیل کام نہیں کرتے، اسی کوشش میں رہتے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میرا باپ نائی یا ترخان ہے۔ جس وقت مہاراج ہری سنگھ کی تاج پوشی ہوئی تو مسلمانوں کی یہ حالت تھی۔ سرکار چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہندوؤں کے بچے اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتے، ہندی گرمکھی اپنے باپ سے پڑھ لیتے، ساتھ دکان پر سودا بیچتے، حساب میں پکے ہو جاتے۔ 16-17 سال کی عمر میں یا تو باپ چھوٹی سی دکان الگ کھول دیتا یا دکان میں اپنے ساتھ شریک کر لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ امر سے لالا امر ناتھ بن جاتا۔ پوری ریاست میں مسلمانوں کی صرف 4-5 بڑی دکانیں تھیں، ہر قسم کی تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ دہلی جانے سے پہلے چودھری غلام عباس، اللہ رکھا ساگر اور عبد المجید کرشی استاد گلزار حسین کی دکان پر آیا کرتے تھے۔ دہلی سے واپس آئی تو غلام عباس BA LLB کر چکا تھا۔ اللہ رکھا اور عبد المجید شاید 10ویں پاس بھی نہیں تھے۔ غلام عباس کا باپ چیف جج کا ملازم تھا۔ جج نے عدالت میں بطور ہر کارے کے ملازم رکھوا دیا تھا تاکہ سرکاری تنخواہ ملتی رہے۔ خود بھی اسے بہت کچھ دیتا رہتا تھا۔ عدالت سے واپس آ کر جج کے بچوں کو گھوڑے پر سیر کرواتا، گھر کے کام میں حصہ لیتا، بازار سے خرید و فروخت کرتا۔ یہ بڑا محنتی، نیک نیت اور شریف آدمی تھا۔ جج کسی اور پر بھروسہ نہ کرتا، مگر اس پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا، ہر چیز میں مدد کرتا۔ غلام عباس کا باپ جتنا محنتی اور نیک تھا اتنا ہی سمجھدار بھی تھا۔ جج کی مدد سے خوب بچوں کو لکھایا پڑھایا۔ غلام عباس کو LLB اور دوسرے بیٹے کو نہر کے محکمے میں SDO کرا دیا۔ نہر کے محکمے میں کافی پیسہ کما لیتا اور بڑے عیش و عشرت میں رہتا۔ تیسرا لڑکا جو سب سے چھوٹا تھا میرے بھائی کا دوست تھا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے جو مجھ سے 9 سال بڑا ہے۔ غلام عباس کی پریکٹس برائے نام بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک تو ویسے ہی وکیل کو اسٹیبلش ہونے میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں، پھر ہندو ریاست، کوئی مقدمہ نہ ملتا، پیسے کی آمدنی نہ ہوتی، بچوں کو صاف ستھرا رکھنے، اپنی سفید پوشی، نوکر رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ گھر کا کام بیوی کو کرنا پڑتا۔ بیوی بھی بڑی ہمت والی تھی، آدھا دن کپڑے دھوتے ہی گزارتی۔ میرا استاد جس سے پڑھا کرتی تھی اس نے اپنی دکان چھوڑ دی اور غلام عباس کا منشی بن گیا، یہ سوچ کر کہ کافی پیسے ملیں گے، آدھا دن کام کروں گا، آدھا دن آرام کروں گا اور عیش میں زندگی بسر ہوگی۔ مگر آرام ہی آرام ملا، پیسہ نہ ملا۔ اسے ہی مقدمہ نہ ملتا تو استاد کو کہاں سے محنتانہ ملتا۔ دونوں مشکل سے گزارا کرتے۔ استاد کی بیوی سے دم بدم کی خبر ملتی۔ ہمارا غلام عباس کے ساتھ بھی میل ملاپ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی تقریباً تمام دن ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میرے بھائی کے ساتھ بہت پیار تھا، اکٹھے پڑھتے تھے۔ ویسے غلام عباس کافی ہوشیار تھا، لیڈر بننے کا شوق تھا۔ کسی نہ کسی بہانے چھوٹا موٹا جلوس نکال لیتا، چھوٹی موٹی تقریر بھی کر لیتا۔ اس کے ساتھ اللہ رکھا ساگر اور عبد المجید کرشی ہمیشہ رہتے۔ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے مگر بہت ہوشیار تھے۔ عبد المجید غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ رکھے کے باپ کا نام حکم دین پٹوٹی تھا اور وہ بہت امیر تھا۔
اس کے کئی مکان اور دکانیں اردو بازار میں تھیں، اور بھی کئی جگہ مکان تھے۔ مسلمانوں کے محلے میں ہندو جائیداد فروخت کرنا پسند نہ کرتے، بلکہ جو 2-4 مکان رہ گئے تھے وہ بھی بیچنا چاہتے تھے۔ حکم دین نے تمام جائیداد اونے پونے میں خریدی تھی۔ اس زمانے میں 100 روپے کی دکان اور 2-2.5 ہزار کا کافی بڑا مکان مل جاتا۔ لوگوں کو جائیداد سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اگر مکان کے ساتھ خالی زمین ہو تو لوگ دوست کی منت کر کے کہتے، یہاں مکان بنا لو، ایک دوسرے کے نزدیک رہیں گے، ساتھ مریں گے، ساتھ جئیں گے۔ اگر دوست بناتا تو ساتھ مدد بھی کرتے اور احسان مند بھی ہوتے۔ حکم دین بہت چالاک اور لالچی تھا۔ کئی زمینیں تو اس طرح قابو کی، کچھ دکانیں 10-20 روپے قرض دے دے کر، جب کسی کو ضرورت پڑتی تو اسے خود کہتا، تم 20 روپے لے لو، جب پاس ہوں گے دے دینا، دکان گروی رکھ دو، معمولی چیز ہے۔ اس طرح 10-10 20-20 دے کر دکان اپنی ہو جاتی۔ اگر کسی مکان والے کو ضرورت پڑتی تو بڑی تسلی دیتا، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، 30 روپے لے لو، 2 آنے کرایہ لکھ دو، جب دینا چاہو واپس دے دینا، اپنی دکان چلاتے رہو، گھر کی بات ہے۔ اس نے اسٹامپ پر انگوٹھا لگا دینا۔ اس طرح بہت جائیداد بنا لی تھی۔ حکم دین ایک آنکھ سے کانا تھا، موٹا کالا، پیٹ باہر کو نکلا ہوا، بیوی مر چکی تھی، کنجوس اتنا تھا کہ تمام ریاست میں مشہور تھا۔ اس کی اپنی قسمت میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ 2 بیٹے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ پاؤ بھر گوشت پکاتا، حالانکہ گوشت 2 آنے سیر تھا۔ آم کے موسم میں آم اس وقت خریدتا جب سستے ہو جائیں۔ بچے آم کو ترس جاتے۔ کبھی بچوں کو خرچ کے لیے 4 آنے بھی نہ دیتا۔ کبھی عید پر بھی میں نے اسے نئے کپڑے پہنے نہ دیکھا۔ اس کا ایک ہی لباس تھا، میلی سی چادر، لمبی جیبوں والی لمبی سی واسکٹ، پاؤں میں دیسی جوتی جو کھس کر سلیپر بن جاتی۔ اس سلیپر سے بھی سال بھر گزارا کر لیتا۔ اس کے گھر کی دیوار ہمارے گھر کے پچھلے حصے کی دیوار سے ملتی تھی۔ اس کا بہت بڑا گھر تھا، اپنے لیے 2 کمرے رکھ کر باقی سب کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس وقت مکان کا کرایہ 2-3 روپے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ سوائے پیسے کے اسے نہ بچوں سے نہ اپنے آپ سے پیار تھا۔ دونوں لڑکے جوان ہو گئے۔ ان کو سال میں 1 جوڑا کپڑے اور 1 بوٹ، دونوں بری طرح گزارا کرتے۔ جو دیسی صابن کپڑے دھونے کے لیے دیتا، کہتا اسی سے نہاؤ، اسی سے کپڑے دھو اور اسی میں پورا مہینہ گزارنا ہے۔ ثابت چاول کبھی نہ خریدتا، 4 پیسے کی 10 سیر چھانٹ لیتا، خود ہی دن میں 1 دفعہ کھانا پکاتا۔ جموں میں مشہور تھا، اگر صبح صبح حکم دین کا منہ دیکھ لو تو سارا دن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ رکھا، جس نے اپنے نام کے ساتھ ساگر لگا لیا تھا، امیر باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی غریبوں سے بدتر تھا، نہ کھانے کو نہ اچھا پہننے کو۔ تیسرا عبد المجید، جس نے اپنے نام کے ساتھ کرشی لگا لیا، یہ 5-6 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، غریب، نکما مگر بہت چالاک، کام کاج سے فارغ البال۔ کوئی سیدھا سادہ آدمی مقدمے میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرنے میں پیش پیش ہوتا، مصیبت زدہ سے 5-7 روپے بٹور لیتا، اگر کسی کو جھوٹی گواہی کی ضرورت ہو تو 5-10 روپے لے کر مدد کر دیتا۔ تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا، جس سے بڑی اچھی سفید پوشی چل جاتی۔ بڑا چلتا پرزا، کافی لوگوں سے ایسی باتوں میں جان پہچان ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ چودھری غلام عباس لیڈر بن گیا ہے تو ان دونوں نے ناموں کے ساتھ ساگر اور کرشی لگا کر لیڈروں میں پاؤں رکھا لیا۔ جموں میں 3 لیڈر بن گئے۔ مثلا عید میلاد النبی پر چندہ اکٹھا کر کے سڑک پر شامیانہ لگا لیتے، تھوڑی بہت تقریر کر لیتے، ہر وقت کسی نہ کسی طرح جلوس نکالنے کی کوشش میں رہتے۔ جلوس نکلے تو تینوں آگے آگے دوڑتے، انتظام کرتے، سٹول پر کھڑے ہو کر 1-2 منٹ تقریر کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں سے اپنا تعارف کروا لیا۔ عبد المجید کا تو غلام عباس کی وکالت سے اچھا کام چل پڑا۔ جو گاؤں سے مقدمے کے لیے آتا اسی سے مشورہ کرتا، وہ چودھری غلام عباس کے پاس لے جاتا، خود بھی کماتا، چھوٹی موٹی فیس اسے بھی دلوا دیتا۔ مگر رکھا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ پارٹیشن تک قسمت میں دمڑی نہ ہوئی، تمام جائیدادیں وہیں رہیں۔ بیچارہ شروع سے آخر تک بدقسمت ہی رہا، نہ لیڈری میں فائدہ ہوا نہ جائیداد سے۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ ان کی لیڈری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ احساس ضرور ہو گیا کہ ہندو ہم کو ذلیل سمجھتے ہیں،
ان کو کیا حق ہے کہ یہ ہم کو اچھوت سمجھے؟ میرے دہلی جانے سے پہلے کسی کو نہ احساس تھا نہ شکایت۔ اب اس پر بھی غور ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کی اتنے % نوکریاں ہونی چاہیے، مگر حقیقت یہ تھی کہ پڑھے لکھے مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ چند ماں باپ پڑھائی کے حق میں تھے، زیادہ تر اب بھی پڑھائی کے خلاف تھے، اب بھی یہی سوچتے تھے کہ پڑھ لکھ کر یہ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ دہلی سے آ کر جو تھوڑا بہت میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ نئی پود کے نوجوان اپنے آپ کو بڑے غیرت مند اور عزت دار سمجھتے تھے۔ یہ سب چغل خور، خود غرض، نکمے اور طوطا چشم تھے، جھوٹی شیخیاں، ہر وقت تاش شطرنج کھیلنے والے، ہر راہگیر پر آوازیں کسنے والے، حاسد اور کمینے تھے۔ 5 روپے کی خاطر عدالت میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیتے، 10 روپے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے۔ مجھے جتنا جموں سے پیار تھا ان لوگوں سے اتنی ہی نفرت تھی۔ جہاں تک مہاراج ہری سنگھ کا تعلق تھا، پرتاپ سنگھ کی طرح پنڈتوں کی انگلیوں کے اشارے پر نہیں ناچتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہندو مجھے پسند نہیں کرتے، مگر اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جو کچھ کرتا اپنی مرضی سے کرتا، دل کا صاف، نہ ہندوؤں سے نہ مسلمانوں سے برائی کرتا۔ یہی چاہتا تھا کہ دونوں سے ایک جیسا سلوک ہو۔ اتنی بڑی ریاست ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھتا۔ لحاظ ایسا تھا کہ کسی پر غصہ آئے تو اسے کچھ نہ کہہ سکتا، بلکہ کسی دوسرے سے شکایت کرتا تاکہ اسے پتہ چل جائے اور وہ تلافی کر سکے۔ سیاست سے بالکل کام نہ لیتا۔ اگر وہ سیاست سے کام لیتا اور مسلمانوں سے آہستہ آہستہ ہمدردی جتاتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا، مگر سرکار کا ظاہر باطن ایک تھا، نہ کسی سے بات چھپاتے نہ کسی پر ظلم کرتے۔ میں نے 9-10 سال ملازمت کی، ایک دفعہ بھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کو برا بھلا کہا ہو۔ کشمیر میں کئی دفعہ میں روتی تھی، نہ کوئی رونق نہ کسی سے ملنا جلنا، بس گھر سے گپکار اور گپکار سے گھر۔ کشمیر جنت نظیر، مگر اداسی ہی اداسی، نیا گھر، نیا ماحول، نہ کرسیوں پر بیٹھنے کی عادی، اکیلے اکیلے کمرے، اتنی بڑی کوٹھی کھانے کو دوڑتی۔ 6-7 روز کے بعد سرکار نے پوچھا، کیا تم نے کبھی پولو دیکھی ہے؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ انہوں نے کہا کل 4 بجے آنا۔ دوسرے دن 4 بجے موٹر آئی، پولو کی گراؤنڈ میں لے گئی۔ گھوڑے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، گیند کو کبھی ادھر کبھی ادھر لے جاتے، کبھی سب گھوڑے ایک جگہ جمع ہو جاتے، ان میں سے ایک آدمی گیند لے کر آگے لے جاتا۔ مجھے کچھ پتا نہ چلتا کہ کون جیتا کون ہارا، گھوڑے دوڑتے نظر آتے تھے۔ زندگی میں کبھی یہ کھیل نہ دیکھا تھا، نہ کچھ سمجھ آئی۔ پولو ختم ہوئی، واپس گھر آ گئی۔ شام کو جب گپکار گئی تو ڈرائنگ روم میں ملک آیا، کہنے لگا جب سرکار کے پاس جاؤ گی تو سرکار تم سے پوچھیں گے کہ پولو کون اچھی کھیلتا ہے، تم کہنا سرکار جدھر دیکھتی تھی آپ ہی دکھائی دیتے تھے۔ ملک کو شاید یہ ڈر لگا کہ کہیں میں یہ نہ کہہ دوں کہ ملک اچھا کھیلتا ہے، کیونکہ ملک پولو کا مشہور کھلاڑی تھا، یا کشن سنگھ اور انوپ سنگھ جو والی ریاست جودھ پور کے رشتہ دار تھے اور سرکار کے ADC تھے، مگر لوگوں سے سنا تھا کہ ملک سب سے اچھا تھا۔ ملک نے بار بار تاکید کی، کسی اور کا نام نہ لینا۔ شاید یہ خطرہ تھا کہ میں یہ نہ کہہ دوں کہ ملک اچھا ہے اور سرکار کو برا لگے، مجھ سے متنفر ہو جائیں۔ ملک نے یہ بھی بتایا کہ اگر گھوڑے کو پوچھیں کہ گھوڑا کون سا اچھا تھا تو کہنا سیاہ رنگ کا۔ جب اندر گئی سرکار نے اپنی کرسی کے پاس بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، پولو دیکھی؟ میں نے کہا جی۔ کیسی لگی؟ میں نے کہا بہت اچھی۔ کہنے لگے کون اچھا کھیلتا تھا؟ میں نے کہا پہلی بار دیکھی ہے، کیا بتا سکتی ہوں کہ کون اچھا تھا۔ ملک سرکار کی کرسی کے پیچھے کھڑا بار بار اشارے کر رہا تھا کہ کہو سرکار اچھا کھیل رہے تھے۔ میں نے بالکل پرواہ نہ کی، مجھے برا لگتا تھا کہ کہوں، جدھر دیکھتی تھی آپ ہی نظر آتے تھے۔ آج تک یہ پتہ نہ لگا کہ اس میں اس کی بہتری تھی یا میری۔ بعد میں سرکار کہنے لگے، اچھا بتاؤ تمہیں گھوڑا کون سا پسند آیا؟ میں نے فوراً ملک کا بتایا ہوا گھوڑا بتا دیا۔ تمام کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب کہنے لگے، جانتی سب کچھ ہے مگر انجان بنتی ہے، عقل مند اور سمجھدار ہے۔ ہفتے میں 2-3 بار پولو دیکھنے کے لیے بھی گاڑی بھیجتے۔
पोलो देखने जाती, मगर सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, वरना मुझे कुछ समझ में ना आता, ना ही समझने की कोशिश करती। शायद इसलिए बुलाते थे कि मैं खुश होती हूँ। जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो हर चीज में अच्छाई होती है। ये ठीक ही मिसाल है। बंदा करे कवलियां ते रब करे सवलियां। मैं बेवकूफ़ी की बात भी करती तो अक्लमंदी की हो जाती। अभी रियासत की हेरा फेरियों से बिल्कुल नावाकिफ थी, ना तजुर्बाकार थी, ना उनकी तरह खुशामद करती, ना ही सरकार से खौफ आता था। एक रोज सरकार ने पूछा, तुमने कश्मीर में क्या क्या देखा है और कहाँ कहाँ की सैर की है? मैंने कहा, गुपकार और पोलो ग्राउंड हद है। इतने दिनों में सिर्फ पोलो ग्राउंड देखी है और कुछ नहीं देखा। सरकार ने कहा, चलो हम निशात बाग दिखाएंगे, मगर ऐसे कि या तो नूरजहां ने देखा होगा या तुम देखोगी। निशात बाग। सरकार ने उसी वक्त अब्दुल कयूम सेक्रेटरी को बुलाकर कुछ हिदायत दी। मेरे लिए भी कह दिया कि अंधेरा होने से पहले हफ्ते की शाम को निशात बाग पहुंचा देना। कुछ और लोगों को बुलाकर कहा कि तमाम बाग में पत्ते पत्ते पर दीपक माला होनी चाहिए। सबसे ऊपर वाली बारादरी में खाने का इंतजाम हो। हफ्ते के दिन 6 बजे तैयार हो गई। बहुत खुश थी कि बाग में जाना है। 7 बज गए, मोटर न आई। 8 बजे भी मोटर का नामो निशान भी न था। सोचा शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। सड़क की तरफ देख देख कर आंखें पक गईं। 8:30 बज गए। उस रोज पता चला कि इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं। 8:45 बजे मोटर आई। जल्दी जल्दी मोटर में बैठे और निशात बाग की तरफ चल पड़े। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि सरकार की अपनी खास रोल्स रॉयस गाड़ी मिली। ड्राइवर ने हमारी गाड़ी रोककर ड्राइवर से पूछा, इतनी देर क्यों लगी? मैंने कहा, मैं तो 6 बजे से तैयार बैठी थी। 8:45 बजे गाड़ी आई, मैं फौरन आ गई। सरकार का ड्राइवर कहने लगा, तुम इस गाड़ी में आ जाओ, बाकी सब उसमें आ जाएं। ड्राइवर तेज चलाकर निशात बाग के दरवाजे पर पहुंच गया। गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर पहुंची तो देखा 5-6 आदमी के साथ सरकार खड़े हैं। सरकार ने सवाल किया, क्या हुआ, क्यों देर लगी, क्या वजह हुई? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो 6 बजे से तैयार बैठी थी। गाड़ी 8:45 बजे आई, मैं फौरन आ गई। निशात बाग के 7 तख्ते थे। हर तख्ता पहले तख्ते से 10-12 फुट ऊंचा। तख्ते काफी लंबे चौड़े। दरमियान में फव्वारे, फव्वारों के दोनों तरफ चलने के लिए पटड़ियाँ, पटड़ियों के साथ फूलों की बड़ी बड़ी क्यारियाँ। खूबसूरती ये थी कि हर तख्ते के फूलों का रंग अलग अलग था। जहाँ तख्ता खत्म होता वहाँ फव्वारों के दरमियान आबशार गिरती। 7 तख्ते और 7 आबशारें थीं। पहले तख्ते से खड़े होकर अगर ऊपर देखो तो 7 आबशारें और 7 फव्वारों की लाइनें साफ नजर आती। आबशारों का पानी जब नीचे गिरता तो चांदी की तरह चमकता। जब सीढ़ियां चढ़कर दूसरे तख्ते पर जाते तो दूसरे रंग के फूलों का तख्ता नजर आता। बाग में रोशनी का ये आलम था कि तमाम बाग जगमग कर रहा था। हर फव्वारे की चोटी पर बिजली का बल्ब, फव्वारों के दोनों तरफ पटड़ियों पर दियों की लाइन। बड़े बड़े दरख्तों पर रोशनी ऐसी खूबसूरत थी कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जर्द रंग के फूलों वाला तख्ता तो ऐसे मालूम होता जैसे किसी खूबसूरत इमारत ने जेवर पहना हो। तमाम बारादरियां बिजली और दियों से जगमग कर रही थी। एक तो वैसे ही निशात बाग दुनिया में बेमिसाल, सोने पर सुहागा ये कि रोशनी। वाकई ऐसा मंजर ना देखा था, ना फिर कभी ख्वाब में भी देख सकती हूँ। सरकार ने जो वादा किया था पूरा कर दिया। वैसे तो सरकार बादशाह थे, चाहते तो हर साल ऐसा कर सकते थे, मगर 9-10 साल तक दोबारा नहीं देखा। 60 साल के बाद मैं कश्मीर गई। अफसोस कि निशात बाग अब वैसा नहीं था। न एक रंग के फूलों के तख्ते, न सब्ज घास, उजड़े हुए दरख्त। मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब को बताया कि हमारे ज़माने में हर तख्ता एक रंग के फूलों का होता था। अब भी आप ऐसा करें, घास पर भी मेहनत करें। उन्होंने वादा किया, मगर थोड़े अरसे के बाद ही हुकूमत बदल गई। सरकार गेट पर इसलिए आए थे कि उन्हें यकीन था कि मुझे ज़रूर कोई हादसा पेश आ गया है। 2.5 घंटे कैसे लेट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखते ही कहा,
ٹھیک ہو؟ تم زندہ ہو؟ ان کے ساتھ 2-3 ADC، خسرو جنگ اور قیوم صاحب تھے۔ قیوم صاحب کچھ زیادہ ہی پی گئے تھے، باقی سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ سرکار نے مجھے کہا، مجھے تو پورا یقین ہو گیا تھا تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ قیوم صاحب کہنے لگے، افسوس تم نے سرکار کو اتنا پریشان کیا کہ جس کی حد نہیں۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو 6 بجے سے تیار بیٹھی تھی، موٹر ہی نہیں آئی، میرا کیا قصور ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ سب نے 7ویں تختے پر پہنچنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر قیوم نے مجھے مخاطب کیا، کہنے لگا، تم نے سرکار کی بالکل پرواہ نہیں کی، 2.5 گھنٹے دیر کر دی، بڑی ناقدر شناس ہو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سرکار کو بہت پریشان کیا ہے، ان کو کتنی دور آنا پڑا ہے۔ میں نے دوبارہ وہی باتیں دہرائیں۔ سرکار نے بالکل اس کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا اور خاموشی سے چلتے رہے۔ 5-10 منٹ کے بعد پھر وہی تقریر شروع کر دی۔ اس کی باتیں سن کر میں روحان سی ہو گئی، حیران تھی کہ میرے ساتھ کیا دشمنی ہو گئی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ 6 مہینے پہلے یہ کہتا تھا، میں نے آپ کے لیے ایسا تحفہ ڈھونڈا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ راستہ کافی لمبا تھا، تمام انتظام 7ویں تختے پر تھا، سب باغ اور روشنی کا نظارہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ قیوم پھر بولا، حیران ہوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے سرکار کا دل توڑ دیا، سرکار نے تمہیں دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ قیوم صاحب کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی، مگر ہر 2 منٹ کے بعد یہی گفتگو کر رہے تھے۔ 20 دفعہ سنایا۔ میں بہت خوش نہ تھی، 6 بجے کی تیار بیٹھی تھی، مگر وہ میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ اب تو بالکل رونے پر آ گئی۔ سرکار نے کئی دفعہ اور باتیں کرنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ دیر تک سنتے رہے، آخر برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگے، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تمہارا کیا واسطہ ہے؟ تم گیرج کے انچارج ہو، تم نے وقت پر گاڑی کیوں نہیں بھیجی؟ کیا وہ پیدل چل کر آتی؟ جواب دو، کیا وجہ ہے؟ مجھے یقین ہے کہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، تم حسد سے جل کر خاک ہو گئے ہو۔ حسد بھی کس سے؟ 9-10 سال کے بچے سے؟ 40 سال کی عمر میں مقابلہ کس سے کر رہے ہو؟ بچے سے؟ اب میں تمہاری جواب طلبی کرتا ہوں، بتاؤ ایسا کیوں کیا؟ تمہاری ڈیوٹی تھی، وقت پر موٹر نہیں گئی۔ 2 گھنٹے سے تمہاری بکواس سن رہی ہے، مگر تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مجھے اس نے پریشان نہیں کیا، تم نے کیا ہے۔ نہ تمہاری یہ ملازم ہے، نہ تمہارا اس سے کوئی سروکار، نہ آئندہ کبھی سروکار رکھنا۔ پہلی دفعہ یہ احساس ہوا، سرکار کے مہربان ہونے کی وجہ سے لوگ حسد کرنے لگے ہیں، حالانکہ نہ میں ان کا کام کر سکتی تھی نہ وہ میرا، مگر سرکار کی مہربانی کو کوئی نہ برداشت کر سکتا۔ مجھے بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی اپنے آپ کو بچانے کی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ سوائے صاحبزادہ نور محمد، خسرو جنگ یا ملک کے، تمام پرائیویٹ سٹاف مجھ پر سرکار کی مہربانی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اعتراض تھا کہ اتنے مہربان کیوں ہیں اور میرا اتنا کیوں خیال رکھتے ہیں۔ سب کی کوشش تھی کہ نظروں سے گر جاؤں۔ تمام سٹاف ایک دوسرے سے جلتا، ہر ایک دوسرے کا پتہ کاٹنے کی طاق میں رہتا۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ سب کو سرکار کی نظروں سے گرا کر خود قریب ہو جاؤں۔ سرکار کو جب غصہ آتا تو صرف یہ کہتے، خوش آمدید ٹٹو۔ انہیں خوشامد کرنے والوں سے سخت نفرت تھی۔ سرکار کو نواب پالن پور سے اتنا پیار تھا کہ گپکار میں پہاڑ کی چوٹی پر کوٹھی بنوائی، جس کا نام تالے منزل رکھا۔ جب نواب صاحب آتے تو تالے منزل میں 1-1.5 مہینہ ضرور ٹھہرتے۔ دوسری مہارانی کوچ بہار تھیں، جو سال میں 3-4 مرتبہ ضرور آتی۔ اس وقت تو کسی بات کا علم نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ مہارانی صرف نواب خسرو جنگ کی وجہ سے آتی تھی۔ جموں تو کبھی کبھار آتی، مگر کشمیر ہر سیزن میں 3-4 مرتبہ آتی۔ ہر بار 10-12 روز کے بعد پتہ چلتا کہ کل واپس جا رہی ہیں۔ جب دوسرے روز جاتی تو پتہ چلتا کہ 2-3 روز اور رک گئی ہیں۔ ان کے اکثر 2-3 بار پروگرام بدلتے رہتے، جس سے ظاہر ہوتا کہ ان کا جانے کو دل نہیں چاہتا۔ مہارانی میں غضب کی کشش تھی، ایسی کشش تھی کہ جی چاہتا تھا سامنے بیٹھی رہیں اور دیکھتی رہوں۔